بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے کافی لوگ نئے ہیں، میں نے بھی پوچھا اور وہ فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن اپنا کروا دوں۔ سر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، 2 سال انڈسٹری میں کام کیا، پھر اس کے بعد ٹیچنگ میں آ گیا اور تب سے لے کے اب تک ٹیچنگ ہی کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں، خاص طور پہ ٹیکس اور آڈٹ میری ایریاز ہیں، پی لاء سی لاء میں پڑھاتا رہا ہوں، میری ایریاز ہیں، لیکن ٹیکس میں الحمدللہ ذرا یہ ہو گیا کہ اسٹوڈنٹ کے میرٹ آ گئے تو اس حوالے سے ایک ریکگنیشن زیادہ بہتر مل گئی۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ میں فل ٹائم ٹیچر ہوں اور صرف پڑھاتا ہوں، اور یہی سوچتا ہوں کہ بچوں کو کس طرح سے بہتر سرو کیا جا سکتا ہے، چونکہ پروفیشن یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ والی بات کہ میں آفٹر دا کلاس اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، بلکہ اوور آل کمیونٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اویلیبل ہوتا ہوں، خاص طور پہ واٹس ایپ پر بھی میک شیور کرتا ہوں کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ کو میری ضرورت پڑے تو میں اس کی مدد کر سکوں۔ کرتا آ رہا ہوں الحمدللہ، 8-9 سال ہم لوگوں کو ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ اوور دا پیریڈ جیسے رزلٹ امپروو ہوتا ہے، بہتری آتی ہے، ویسے انکریجمنٹ بھی ملتی ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے بچوں کا رسپانس بھی آ رہا ہے، رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ لاسٹ سیشن میں تقریباً آن لائن میں ہم لوگ تقریباً 2500 پلس اسٹوڈنٹ کو سرو کر پائے تھے، اور اتنے والیوم کو واٹس ایپ پر سروس دینا بہت چیلنجنگ تھا، اور بڑی مشکل اس حوالے سے آئی کہ میں خاص طور پہ جب واٹس ایپ پہ ایکٹیو ہو جاتا تھا تو میسیج بہت تیزی سے آ رہے ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ کوشش کی کہ ہم ہر 6 گھنٹے بعد میں نے اپنا ان باکس 0 پہ کرنا ہوتا تھا تاکہ ہم اسٹوڈنٹ کو سرو کر سکیں۔ الحمدللہ جب جس دن رزلٹ آیا تو اتنا اچھا فیڈ بیک تھا کہ سمجھا کہ بس یہ لگا کہ پیسے پورے ہو گئے۔ آپ لوگ جو کہ پہلی بار اس کلاس میں بیٹھ رہے ہیں، پہلی بار انٹریکٹ کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو تو انشور کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ لوگ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آئیں اور ہمارے پیٹرن پہ، ہمارے کہنے سے، ہمارے طریقے کے مطابق چلیں، تو الحمدللہ جہاں تھاؤزنڈس آف اسٹوڈنٹ ہر سیشن میں پاس ہو رہے ہیں وہاں انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور پاس ہو پائیں گے۔ ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہر بندے کے پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے اور سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے، جس انداز سے میں کسی چیز کو سوچتا ہوں اور انٹرپریٹ کرتا ہوں، اگر میں وہ انداز آپ لوگوں کو سکھا پاؤں گا تو آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ بڑا آسان ہو جائے گا اس انداز سے سوچنا، اور الٹیمیٹلی اس انداز سے پیپر میں اس کو پرفارم کرنا اور پیپر کو پاس کرنا۔ بعض اوقات آپ ایک سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اس سبجیکٹ کی کور کو ہی نہیں سمجھ پاتے، اس کی بیسز ہی نہیں پک کر پاتے، جس وجہ سے مجھے لگتا ہے ایٹ ٹائمز پرابلم ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ والی بات ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن ہے، اور جو ہمارا مین کور ایریا نہیں ہے، البتہ وہ اسٹوڈنٹس جو آن لائن کلاس لے رہے ہیں خاص طور پہ وہ، اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ فزیکل سامنے موجود ہیں، ان سے کچھ باتیں میں بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے ریزنز آف فیلئر آئیڈینٹیفائی کی ہیں، وہ بچہ جو پہلی بار پڑھ رہا ہے اس کو یہ چیز سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ جو اس سے پہلے پڑھ کے فیل ہو چکے سیکھ سکے کہ پرابلم کدھر ہے، اور وہ بچہ جو اس سے پہلے فیل ہو چکا ہے اس کو بہت ایگریسولی ان چیزوں کو فورس دیکھنا ہے اور اسیس کرنا ہے کہ ہم نے یہ والی غلطیاں نہیں کرنی۔ میں نے اوور دا پیریڈ اسٹوڈنٹس میں جو پرابلم اسیس کی ہے وہ ٹیچر انٹریکشن کی ہے۔ سر جی میری بڑی خواہش ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ کرتا رہا ہوں، اپنی کلاسز میں کہتا ہوں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کو لگے کہ اس کلاس میں صرف آپ موجود ہیں اور میں موجود ہوں، یعنی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ ہاتھ کھڑا کریں اور سوال پوچھیں، چھوڑ دیں کلاس میں کون موجود ہے، آپ صرف ہاتھ کھڑا کریں اور سوال پوچھیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کوئی تیسرا بندہ آپ کے سوال سے ہنسے گا یا پریشان ہوگا۔ سر جی آپ سیکھنے آئے ہیں، میں سکھانا چاہ رہا ہوں، اور میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ کبھی آپ نے ایسے شو دیکھیں جہاں پہ بہت بڑی آڈینس ہوتی ہے نا،
وہاں پہ انہوں نے باقی سب جگہوں پر تھوڑا روشنی اندھیرا کر کے ایک جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اسپاٹ لائٹ آ رہی ہوتی ہے، تو بہت دور سے لوگوں کو بھی وہ آرٹسٹ بہت کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ ایسا فیل آتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، چونکہ ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور وہ بندہ اس آرٹسٹ کو بہت دھیان سے دیکھ پاتا ہے۔ جب میری بڑی خواہش ہے کہ اسٹوڈنٹ جب کلاس میں بیٹھا ہو تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یار ایک میں ہوں اور ایک یہ سارا یہ پڑھا رہے ہیں، میرے ذہن میں کوئی بھی بات آئے گی تو مجھے یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ میں پوچھوں اور سر مجھے بتا دیں یا کیسا رسپانس ہوگا۔ بالکل ریلیکس رہیں، جس طرح آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے ہاتھ کھڑا کریں، سوال پوچھیں۔ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ میں کہہ دوں کہ یہ بات ابھی آنے والی ہے، یہ میں کمپلیٹ کر کے آپ کا سوال سنتا ہوں، بٹ میری بڑی زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے کویشچن کو انکریج کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کو لاجیکلی کنونس کر پا رہا ہے تو ہی اسٹوڈنٹ اس پوائنٹ کو پک کرتا ہے اور آگے چلتا ہے، لیکن اگر آپ کسی ٹیچر کے ساتھ لاجیکلی ایگری نہیں کر رہے تو پھر آپ کو بہت سی باتیں نہیں سمجھ آتی۔ مثال کے طور پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹر کے ساتھ اٹیچ ٹول ہے، جب میں اس کو چھوڑوں گا پوائنٹر کو تو یہ اوپر کی طرف موو کرے گا، اور پھر اس کے بعد رائٹ موو کرے گا، پھر لیفٹ موو کرے گا۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کی کہ میں اس کو چھوڑوں گا اور یہ اوپر کی طرف موو کرے گا تو آپ کا دماغ ہل گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو نیچے موو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگلی بات کہ وہ رائٹ یا لیفٹ موو کرے گا وہ تو آپ کے پلے پڑے گی ہی نہیں، چونکہ آپ بیسیکلی جو آپ کا آج تک کے دماغ میں بات ہے میں اس کے اگینسٹ ایک بات کر رہا ہوں۔ سر سمجھ آ رہی؟ تو جب آپ لاجیکلی ایگری نہیں کر پاتے تو آپ کو ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی۔ سر ہم بہت ٹو دا پوائنٹ اور کوشش کریں گے لاجیکل لے کے چلیں۔ لاجیکل سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں بات، آپ کا دماغ کہتے ہیں ہاں یہ بات میں ایگری کرتا ہوں، ایسے ہی ہے۔ جب اس سٹیٹ میں آپ آ جاتے ہیں نا تو کتاب کے الفاظ آپ کو سمجھ بھی آتے ہیں، وہ اگزامپلس کرنے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہوتی ہے، اور آپ اس سے اگلے لیول کا کوئی کویشچن ہو تو اس کو بھی سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ یہ میں نے بڑا نوٹ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر ٹیچر کے ساتھ ایگری نہیں کر رہا کسی بات پر تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو لے کے چلنا یا اس کا ٹیچر کے ساتھ چلنا۔ تو سر اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ٹیچر کے ساتھ نا بہت کمفرٹ زون میں ہوں اور بہت بہتر طریقے سے انٹریکٹ کر سکیں۔ دوسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت سی بات بعض اوقات ایکٹیولی سن ہی نہیں رہے ہوتے۔ کلاس میں موجود ایک بچہ اگر سوچ کچھ اور رہا ہے یا واٹس ایپ اس کو آ رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ واٹس ایپ کو رسپونڈ کر رہا ہے تو سوری ٹو سے وہ کلاس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور کلاس میں بچے کو ہم ٹوک دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نہ کرو، اور جو آن لائن پہ بیٹھا ہوا ہے جس کو واٹس ایپ آتا ہے اور اس کا لیکچر رک جاتا ہے، ظاہری بات ہے موبائل پہ لیکچر لے رہا ہے، واٹس ایپ آ گیا، لیکچر ہو گیا، واٹس ایپ، اچھا اس نے فوراً واٹس ایپ پہ کلک کر دیا، استاد وہ پیچھے رہ گئے، واٹس ایپ صاحب باہر آ گئے، واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ پہ سوچنے لگ گیا، واٹس ایپ کو جواب دینے لگ گیا، اتنے میں وہ جب واٹس ایپ سے باہر نکلتا ہے اس کا رسپونڈ کرتا ہے تو وہ باقی واٹس ایپ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ جب وہ واٹس ایپ دیکھتا ہے تو واٹس ایپ سے کوئی لنک ہوتا ہے، وہ لنک پہ کلک کرتا ہے، وہ یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے۔ سر جی وہ یوٹیوب پہ جائے گا، یوٹیوب سے کچھ دیکھنے لگ جائے گا، آدھے گھنٹے بعد اسے سمجھ آتی ہے کہ اوہو میں نے تو لیکچر لے رہا تھا، اور وہ بعد میں جب واپس آتا ہے اور لیکچر پھر پلے کرتا ہے تو وہ 1 گھنٹے کا لیکچر 1.5 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کا لیکچر جو ہے جو 1 گھنٹے کا تھا اس کو 1.5 پہ سن رہا ہوتا ہے، لیکن جو واٹس ایپ کسی دوست کا تھا اس کو نارملی آرام سے سنتا ہے، بلکہ 2-3 بار سنتا ہے کہ یار میں دھیان سے سمجھ لوں یہ کیا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد وہ جتنی اٹینشن ایک واٹس ایپ کو یا یوٹیوب کی ویڈیو کو دے رہا ہوتا ہے اتنی بھی وہ اپنے ایک لیکچر کو نہیں دے رہا ہوتا۔ وہ واپس جب لیکچر پہ جاتا ہے اور جب وہ لیکچر کو کلوز کرتا ہے تو بعد میں اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے جناب میں تو 1.5 گھنٹے سے ٹیکسٹ کا لیکچر ہی لے رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، سب سے میجر پرابلم اور ریزن آف فیلئر لیک آف فوکس ہے۔ میں نے ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں اچھے خاصے پڑھنے والے بچے
سر انہوں نے کبھی 1 گھنٹہ فوکس ہو کے کوئی سوال کیا ہی نہیں تھا, پیپر میں پہلی بار کیا تھا, ان سے ہینڈل ہی نہیں ہوا. کیونکہ آپ اپنا کلاس میں بیٹھے ہیں, کلاس میں بھی ساتھ ساتھ واٹس ایپ چل رہا ہے, آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ویڈیو میں بھی ساتھ ساتھ واٹس ایپ چل رہا ہے, آپ خود پریکٹس کر رہے ہیں, اس میں بھی ساتھ ساتھ آپ کا دھیان کہیں اور ہے. اور جب آپ کو ایک دم 3 گھنٹے ایک گو میں بیٹھ کے وہ پیپر کرنا پڑا تو آپ کا دماغ گرم ہو گیا, چونکہ اس کو عادت ہی نہیں تھی اتنا زیادہ کام کرنے کی. وہ تو یہ تھا کہ بھائی 15-20 منٹ 15 منٹ 10 منٹ کوئی کام کیا پھر ریلیکس کر لیا, پھر 10 منٹ کوئی کام کیا پھر ریلیکس کر لیا. سر جی یہ فوکس بہت ضروری ہے. میں بہت سیریسلی یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو جنریشن اب آ رہی ہے اور یہ پڑھنا چاہ رہی ہے, یہ ٹک ٹاک پہ راضی ہیں. 1 منٹ میں بس جو لطیفہ تھا پورا سنا, اللہ پاک شکر. 5 منٹ کی ویڈیو دیکھنا ان کے لیے مشکل ہے, اور 1 گھنٹے کا لیکچر دیکھنا وہ کہتے ہیں مشکل ہی ناممکن ہے. ریئلٹی ہے, یہ ریئلٹی ہے, اس بات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. اب یہ واپس کیسے آئے گا؟ میں سر روٹین میں ویڈیوز شیئر کر رہا ہوتا ہوں بچوں کے لیے, اور کانٹینٹ میں سے کر رہا ہوتا ہوں, یا موٹیویشن کی ویڈیوز ہوتی ہیں, یا فوکس کے لیے کنسسٹنسی کے لیے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں. یقین مانیں 1 منٹ کی ویڈیو کی ریچ اگر 2000 ویوز ہوتی ہے تو 5 منٹ کی ویڈیو کی ریچ 300 ویوز نہیں ہوتی. بچہ 5 منٹ ٹالریٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی بچہ. سچی بات یہ ہے, میں خود اگر فیس بک یوز کر رہا ہوں تو میں نے بناتے وقت تو جو زحمت کی تھی ایک بار اس کو چیک کرتے کر لی, میں خود نہیں 5 منٹ سن سکتا دوبارہ. بھائی نیچے آگے اتنا ذمہ داری ہے, نیچے اتنی جو پوسٹ ہیں وہ کس نے دیکھنی, میں کو فارغ تھوڑی ہوں کہ میں وہی 5 منٹ دیکھتا رہوں. میرے نیچے آگے اتنا کام پڑا ہوا, وہ فیس بک بنانے والے کا اللہ بھلا کرے کہ کیا کرے, کہ وہ اس نے اتنا کانٹینٹ دے دیا آپ کو کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, سارا آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. خود تھک کے بند ہو جائیں تو ہو جائیں, فیس بک نہیں تھکتا, نہ وہ ڈیٹا شیئرنگ میں تھکتا. سر کہیں نہ کہیں یہ ہماری انرجی چوس رہا ہے, اور مطلب مجھے اس بات کا وہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے نا آپ کو وہ چیز دکھا دیتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن فیس بک آپ کو سب کچھ دکھاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے. اب جب وہ آپ کو کچھ ایسا دکھائے گا جو وہ دکھانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو مارکیٹنگ بھی دکھائے گا, ساری چیزیں دکھائے گا. جاتا جاتا بندہ, سر اس سوشل میڈیا نے آپ کا فوکس آؤٹ کر دیا, بس میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. آپ ایک بات کرتے ہیں کنیکٹڈ, دوسری بات آئی تھی, تیسری بات کنیکٹڈ آئی تھی, آپ ایک بار ایک لنک پہ کلک کریں, دوسری بار اسی لنک پر دوبارہ کلک کریں تو اگلی بار آپ کے خود بخود شو ہونے لگ جاتا ہے. آپ ایک بار لکھیں, ہم مثال کے طور پہ نعت بائے جنید جمشید, دوسری بار لکھیں نعت بائے جنید جمشید, تیسری بار آپ فیس بک کھولیں گے خود ہی آپشن میں شو ہو جائے گا نعت بائے جنید جمشید. سر وہ انٹیلیجنٹ سسٹم ہے, وہ آپ کے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے, اسے پتا ہے آپ نے کیا دیکھنا ہے تو آپ کو وہ شو کرنے لگ جاتا ہے. تو سر وہ تو مطلب تلے ہوئے ہیں کہ آپ ایک بار اس طرف آ جائیں اور یہی کرتے رہیں. اب آپ نے اپنے آپ کو اس سب سے ہٹا کر فوکس کرنا ہے اپنی اسٹڈیز کے اوپر. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ فیس بک نہ دیکھیں, اور یہ میں کہوں گا بھی تو بھی اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جو کہ بچوں نے تو دیکھنا ہی ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت پڑھ رہے ہوں اس وقت سب کچھ چھوڑ دیں. آپ نے 1 گھنٹے لیکچر لینا تھا, 1 گھنٹہ سب کچھ چھوڑ دیں, فوکس ہو کے بیٹھیں, اس لیکچر کے دوران کچھ نہ کریں, بہت ضروری ہے. آن لائن فزیکل والا تو بچہ مجبور ہے نا, اب میں اس کی طرف دیکھتا جا رہا ہوں تو اس کو کہیں نہ کہیں تو شرم آئے گی کہ یار اب یہاں اس سے جان چھڑانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو موبائل کو رکھوں. لیکن جو گھر پہ بیٹھ کے فیس بک وہ آن لائن لے رہا ہے وہ بالکل آزاد ہے. وہ تو ویسے بھی نال نال چاہ پی رہا ہوتا ہے, میں لیکچر لینے لگا ہوں چائے لے آئے, چلو جی, وہ فریش ہونا ہے یا جو بھی ہے وہ سارا کچھ ساتھ چل رہا ہے. لڑکا راستے میں جا رہا ہے, ساتھ کان میں اس نے لیکچر لگایا, اب ہوگا کیا,
1 گھنٹے بعد. اب اس سے پرابلم کیا رائز ہو رہی ہے سننا, 1 گھنٹے بعد اس کا لیکچر ختم ہو جائے. ٹیچر نے تو بیچارے نے جو ریکارڈ ہوا ہوا ہے بول بول کے چلا جانا ہے. بچہ اپنے پاس نوٹ کرے گا, ٹک کر لے گا میں نے اس چیپٹر کے لیکچر لینی ہے. ریئلٹی میں اس کے کانٹینٹ کو اس نے سے اتنا پڑھا نہیں ہوگا. میں نے کئی بار دیکھا اسٹوڈنٹ واٹس ایپ پہ سوال پوچھ رہے, وہ ایگزیکٹلی وہی سوال ہوتا ہے جو میں نے کلاس میں بتایا ہوتا ہے کہ بھائی اس یہ ہوگا تو یہ کریں گے. وہ کہتے ہیں سر میں نے پورا لیکچر لیا. میں اسے کہتا ہوں اچھا بیٹا 23 منٹ اور 24 سیکنڈ پہ جا کے دیکھو کیا بات ہوئی. تو مجھے سمجھ آتی کہ اس بچے نے ویڈیو پلے کی ہے. سر لیکچر لینے کا مطلب ہے آپ کے کانوں تک آواز پہنچی اور آپ کے دماغ تک وہ میسج گیا اور آپ نے اس کو سٹور کیا. آپ نے صرف وہ پلے کر دیا, آپ کے کانوں تک آواز پہنچی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل میں کیا ہے. تو یہ لیکچر لینا تھوڑی ہے, اس کو کہتے ہیں لیکچر پلے کرنا. آپ نے وہ لیکچر پلے کر دیا. میں جو ساری بات بتا رہا ہوں اصل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچوں, آن لائن والے بچے یہ بالکل ایکٹیولی نہیں سن رہے. فزیکل والے بچے جب یہاں پر موجود ہیں اور اگر سوچ کچھ اور رہے ہیں تو کیسے وہ کر سکتے ہیں. فوکس بہت ضروری ہے. جی بیٹے آ جائیے, فوکس بہت ضروری ہے. تو بھائی ایکٹیولی لسن کرنا بہت ضروری. نان سیریس ایٹیٹیوڈ آف اسٹوڈنٹس, بہت سے وعدے, بہت سی پکی امیدیں, بہت سے یقین, بہت سے اطمینان کہ ہم ریگولرلی کلاسز لیں گے, ہم ریگولرلی ٹیسٹ دیں گے, میں کہنا ہوں بچہ اگر قسم ہی کھا رہے نا میرا دل نہیں مانتا. سچی بات, تجربے سے پتہ چل گیا ہوا کہ یار آپ صرف سیریس ہو جائیں. بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر ہمیں سارا ٹیکس آتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کلاسز لیں, کلاسز لینے کی کیا ضرورت ہے. سر جی ٹیکس میں کوئی چینج نہیں آیا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کلاسز لینا بہت ضروری اس لیے تاکہ آپ ریگولر رہیں. ریگولر رہنے کا مطلب ہے کہ آپ ہر روز کلاس لیں, فزیکل لیں, آن لائن لیں. آپ کو پتہ ہو کہ آج کا لیکچر آنا ہے, آج میں نے لینا ہی, آج میں نے کلاس میں جانا ہے, کلاس میں لیکچر لینا ہے. اور جس دن آپ لیکچر نہ لیں آپ کو فیل ہو کہ میں نے کچھ مس کر دیا تو آپ اگلے دن واپس آنے کی کوشش کریں. سر آئی ہیو بین تھرو آل دس, پیپر ہوا ہے, پیپر پاس نہیں ہوا, اس کے بعد کلاسز نہیں لیتے. یقین کریں جو کلاس نہیں لیتا وہ 1-1.5 ہفتے تک وہ نان سیریس ہی رہ جاتا ہے. اچھا کرتا ہوں نہیں, ریگولر ہی نہیں رہ پاتا. ہفتہ گزرے گا, 1.5 ہفتہ گزرے گا. اب کیا ہوگا جب وہ ریگولر نہیں رہ پائے گا اس کے بعد وہ کہے گا اچھا چلو لے لیتا ہوں, لیٹ تو ہو ہی گئے. آن لائن کلاسز پہ وہ آہستہ آہستہ کلک کرے گا. پھر جب لیکچر زیادہ اکٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا, آج میں نے 6 لیکچر لینے اور وہ پھر ہول سیل میں لیکچر لینے لگ جائے گا. 6 لیکچر, 8 لیکچر ایک دن میں. ٹیچر کو پہلے 1.5 پہ پوری سمجھ آئی تھی, اب 2 پہ چلانے لگا کہ ٹیچر تو دوڑے, میں دیکھتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکچر مکانا پھر اس کا ٹارگٹ بن جائے گا, لیکچر لینا نہیں. سر آپ ریپیٹ لیکچر کیوں لے رہے تھے, یا آپ لیکچر کیوں لے رہے تھے؟ تاکہ آپ اپنا کانٹینٹ مضبوط کرتے, تاکہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ بہتر کرتے, تاکہ آپ ریگولر رہتے. اور اگر آپ نے کلاس لیا اور ریگولر نہ رہے تو آپ نے تو اس کا اصل مزہ ہی خراب کر دیا, اصل مقصد ہی فوت کر دیا. سر میں صرف آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ریگولر رہنا ہے. کلاس لینا اس لیے ضروری ہے تاکہ جب آپ کلاس نہ لیں تو آپ کو فیل ہو آپ نے کچھ مس کیا ہے. آپ کو پتہ ہو کہ ٹیسٹ ہے, میں نے ٹیسٹ دینے ہیں. سب میں نے کوئی کام کرنا ہو نا, میں نے جم جوائن کرنی ہے نا, تو میں نے پہلے جا کے 13,000 روپیہ جمع کرا دی کہ یار اب میں نہیں جاؤں گا تو مجھے ہوگا کہ یار آج میں نہیں گیا, دیکھو 500 روپے کا ایک دن پڑتا, نقصان ہو گیا, 4 ہی تو آ رہے ہیں. تو اگر میں نے پیسے نہیں جمع کرائے نا تو 3 ماہ ہو گئے, بس انشاءاللہ کل سے شروع کرنی, نہیں شروع کر پایا. اب میرا پوائنٹ سمجھ, جینوئنلی ایسے ہی ہر بندے کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا اپنے ٹیسٹنگ, آپ نے ٹیسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا,
آپ نے لیکچر پہ کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ہر روز کلاس لیں، ہر روز کا روز اس کو پڑھیں. یہ کلاس لینے سے فائدہ نکلتا ہے. آپ ریگولرلی کلاس لیں گے، اس کے بعد ٹیسٹ دیں گے، کلاس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، ہم آپ کو اینڈ تک آخر دن تک سب کچھ کرا کے پھر چھوڑیں گے. لیکن اگر آپ کلاس نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ 4 دن آپ ریگولر پڑھیں گے، 5ویں دن آپ نہیں پڑھیں گے، 6ٹے دن آپ کہیں گے اچھا پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد 1-1.5 ہفتہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ یہی سوچتے تھے کہ کل سے شروع کرتا ہوں، نہیں کر پاتے. الٹیمیٹلی دس لیڈس ٹو آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کوالٹی نہیں ایڈ کرتے، چونکہ آپ نے زیادہ کورس کور کرنا ہوتا ہے. سر جی آپ جب دوسری بار پڑھ رہے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ نے پہلی بار سے امپرووڈ ورژن اپنے اندر ایڈ کرنا ہے. یس اور نو؟ تو اگر آپ سیم وہی کری جا رہے ہیں دوبارہ، اگر آپ امپروومنٹ ہی نہیں اپنے اندر لے کے آ رہے، یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو دوسری اٹیمپٹ ہے اس کے وجہ سے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. سر پیپر کا، آپ کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا، تو بھی یاد رکھنا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں آئی ہوتی ہے، آپ نے پچھلی بار چھوڑی ہوتی ہیں، آپ نے اس کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے. آپ ایک طرف ڈس اپوائنٹڈ تو ہوتے ہیں کہ میرا پیپر پاس ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، لیکن آپ جب آرام سے بیٹھ کے سوچے تو آپ کو یاد آتا ہے پیپر میں جو 100 نمبر کا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے علاوہ سلیبس میں کتنا کچھ تھا جو مجھے نہیں آتا تھا. اس بار وہ بھی تیار کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اگلی اٹیمپٹ میں سیم اس بار والا پیپر تو نہیں نا آنا. جو اگلی اٹیمپٹ کا پیپر آنا ہے آپ نے اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے، جو اس بار نہیں کیا تھا. تو سر مور اور لیس ساری گیم سیریسنس کی ہے. سیریس ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے نہیں، آپ نے تھرو آؤٹ دا سیشن سیریس رہنا. میں آپ کو پھر وہی بات ہے، کئی بار بتایا، ویڈیوز بھی شیئر کی ہوئی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کلاس کے پہلے دن بڑے جوش میں ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بار ہم نے نہیں چھوڑنا. رزلٹ آتا ہے تب بھی جوش دکھاتے ہیں، رزلٹ کے بعد والی کلاس ہے اس میں جوش آنا ہے. 1 ہفتے تک یہ جوش رہنا، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. 1 ہفتے بعد بچے خود ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں. بچوں کو سمجھ آئی تھی کہ یار باہر گرمی ہے، ہم تو ٹھنڈے رہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جناب آگے بڑھتا ٹائم. جب آئی کیپ کی فیس دیتے ہیں اس دن ایک دن لہر آتی ہے، اب تو یار پکا پتہ ہے پیپر دینا ہے، اب نہیں میں نے چھوڑنا، اس بار میں نے جان مار دینی. جناب وہ بھی پیپر کی فیس دیتے ہیں، جب پیسے رینج ہو جاتے ہیں فیس چلے جاتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پیپر دینا، پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. 3-4 دن میکسیمم. اور پھر جب رزلٹ ختم ہوتا ہے، جس دن وہ ہوتا ہے سلیبس ختم ہوتا ہے، اس دن تو سر یہ اب تو سر نے پڑھا دیا، اب تو میں نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ دیکھنا. کچھ بھی نہیں. 4 دن بعد پھر ٹھوس. پھر اس کے بعد آپ کا جس دن آپ کا آتا ہے پیپر، اس سے 3 دن پہلے بچہ بہت جذباتی ہوتا ہے. وہ بھی پہلے سوچتا ہے پہلے دن میں یہ 4 چیپٹر کروں گا، اگلے دن یہ 3، اس سے 4 چیپٹر کروں گا، اس سے اگلے دن یہ 4، سلیبس کمپلیٹ. پہلے دن پہلا چیپٹر شروع کرتا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو شام کو سوچتا ہے یار اگلی بار میں نے شروع سے پڑھنا ہے. یہ ریالٹی ہے بہت سے بچوں کی. اگلی بار میں نے شروع سے پڑھنا ہے، یہ تھوڑا میں لیٹ ہو گیا ہوں، یہ میری طبیعت نہ خراب ہوتی. اپنے آپ کو بھی بیوقوف بناتے ہیں یار، میری طبیعت نہ خراب ہوتی، میں نے اس بار ہی کر لینا تھا. اسے خود بھی پتہ ہوتا ہے. اچھا وہ ارد گرد کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اتنا عادی ہو گیا تو اپنے آپ کو بھی سوچ لیتا ہے یار میری طبیعت اس بار خراب ہوئی ہے، وہ جو ہفتہ بخار ہے نا، مہینہ پورا ہی ضائع ہو گیا. یار یہ ساری تلخ باتیں ہیں. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں کہتا ہوں، اگر آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ پاس ہو گئے تو اس سب باتوں پہ ہنسی آتی ہے، لیکن اگر آپ پاس نہیں ہوئے تو یہ سب باتیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. اور یہ آئی کیپ اتنا ظالم ہے. سر میرے پاس آڈٹ کے بعد سے کچھ اسٹوڈنٹس مجھے ملے کہ سر ہم 11ویں بار یہ پیپر دے رہے ہیں، 11ویں بار.
بس اچھا ہر اٹیمپٹ کا بھی پتہ ہے، فلاں اٹیمپٹ میں میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی تھی، فلاں اٹیمپٹ میں میرے بھائی کی شادی تھی، فلاں اٹیمپٹ میں آ رہا تھا راستے میں موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، میرا پیپر ضائع ہو گیا. اس طرح کی ساری باتیں کرتے کرتے 11 اٹیمپٹس. میں صرف آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئی کیپ نہیں فیل کرے گا جب تک آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ پاس ہو. بس یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں. نہ یہ کوئی اندازہ ہے، نہ یہ کوئی تکا ہے، محنت ہے، کریں پیپر پاس. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آئی کیپ کی اس بات سے سب سے زیادہ راضی ہوں کہ جو کوالیفیکیشن میں نے حاصل کی ہے، میں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا ہوں، کوئی بندہ 10 کروڑ روپیہ 100 کروڑ روپیہ لے کے جائے وہ یہ سی اے نہیں کر سکتا، سی اے کی ڈگری نہیں لے سکتا. مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے. اگر کو بندہ 22 لاکھ لا کے 25 لاکھ لا کے ایم بی اے کر لیتا ہے تو وہ ایم بی اے کی ڈگری وہ ویسے بھی مل جاتی ہے. یہ ایم بی اے کی ڈگری بہت کم پڑھ کے مل جاتی ہے، لیکن جو ڈگری میں نے اٹین کی ہے یہ ڈگری بکاؤ نہیں ہے، محنت کر کے جو لے گا اس کو ملے گی. تو سر اس کی ریکوائرمنٹ محنت ہے، کنسسٹنسی ہے. بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ جو محنت آپ نے کرنی ہے نا وہ بعد میں ہے، پہلے سیریس ہونا ہے. آپ نے پنکچول رہنا ہے، ریگولر رہنا ہے، ٹیسٹ دینے ہیں، ریٹن پریکٹس ہے نومیریکل ایریا میں. سر یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آن لائن والوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، فزیکل والوں کو بھی کر رہا ہوں، پلیز میک شیور کریں آپ لوگ اپنا وقت بچائیں. پچھلی بار پاس ہو گئے، بہت اچھے. نہیں ہوئے، اس بار بھی نہیں پڑھیں گے، اس بار بھی نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اور جو میں نے آپ کو آڈٹ کی بات بتائی ہے 11 اٹیمپٹس، اس میں جو بات آپ کے سیکھنے کی وہ یہ کہ یار ہر بار ہی وہ بندہ نہیں پڑھتا، ہر بار ہی فیل ہوتا ہے. تو آئی کہ آپ کو ترس نہیں آتا اس پہ؟ میں کہتا ہوں اس کو خود اپنے پہ نہیں آتا. آئی کہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، اس سے محنت کرنا ہے پاس. آپ کا 35% رزلٹ آیا ہے، 65% لوگ فیل ہوئے ہیں. 35% نے وہ ریکوائرڈ ایفرٹ کی، وہ پاس ہو گئے. آپ بھی کریں گے، آپ بھی پاس ہو جائیں گے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی ہم محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے، لیکن ایک ٹیچر جتنا مرضی بڑا ٹیچر ہو، بچہ ایفرٹ نہیں کرے گا بچہ پاس نہیں ہو سکتا. یار ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بچے کو شارٹیسٹ آسان طریقے بتانے ہیں جس سے بچہ پیپر پاس کرے. محنت کس نے کرنی ہے؟ بچے نے کرنی. میں نے آپ کو 4 سوال کرائے، 2 سوال ہوم ورک کرنے کے لیے دیے، نہ آپ نے 4 سوال کیے، نہ گھر سے 2 ہوم ورک کر کے لائے. اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے ایک ٹیچر ہیں، بڑا عرصہ پڑھاتے رہے، اکاؤنٹنگ کے کنگ تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک ٹیچر 40% سے زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا کسی بچے کو پاس کرنے. ہم نے اپنے تجربے سے اور اپنے طریقے سے آپ کو شارٹیسٹ راستہ بتا دینا ہے کہ یار اس راستے سے چلو اور آپ پاس ہو. لیکن وہ چلنا کس میں ہے؟ آپ نے خود چلنا ہے. ہم آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ کو ہلا سکتے ہیں کہ یار پڑھ نہیں رہے، محنت نہیں کر رہے، رہ جاؤ گے ایکس وائی زی. بچہ جس کو کام نہیں کر کے آتا یا اس نے نہیں کرنا ہوتا تو اس کی دھن اور ہوتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم کیا کرتے ہیں؟ آخری دن تک اویلیبل رہتے ہیں کہ یار جو جس وقت بھی واپس آ جائیں. لٹرلی رات کے 3 بج رہے ہیں، بچہ میسیج یہ کر رہا ہے صبح پیپر ہے کہ سر بس 14-15-16 آج تک نہیں پڑھا، کو بتا دیں کہ میں کیا پڑھ لوں تو صبح پیپر میں آ جائے. میں کہا آپ سو جاؤ. آپ ساری رات جاگو گے، جو آتا ہے پورا، جو آتا ہے ایریا وہ بھی نہیں آپ کا ٹھیک ہوگا. اس وقت سونا سب سے بہتر آپشن. سر جی مجھے جو بیسٹ لگا میں نے اسے بتایا، جینوئنلی سونا بہتر تھا. تو اس طرح سے ہے سر. یہ ساری چیزیں آن لائن لیکچرز میں پرابلم ہے، فزیکل آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ہرڈل ہے. سر میں ایک سوال نارملی ہر کلاس میں پوچھتا ہوں، اس میں بھی پوچھ لیتا ہوں کہ سر آپ جو آئے ہیں، آپ جو کلاس یہاں پر آئے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایز اے ٹیچر؟ میری ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، میں ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھوں تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یار میں جس ٹیچر سے پڑھوں نا
وہ مجھے ایسے بات سمجھائیں کہ مجھے سمجھ آئے اور مجھے اس انداز سے پڑھائیں کہ میرا پیپر پاس ہو. مجھے ٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے اور میرا پیپر نہ پاس ہو, مجھے ایسی نالج نہیں چاہیے. میرا سمجھ بھی آئے اور میرا پیپر بھی پاس ہو. یہ دو آؤٹ کمز میں ایزیوم کرتا تھا ہمیشہ اپنے ٹیچر سے, میں نے لکھ دی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بچہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو پلیز کرے کہ سر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچر سے. جی بھائی, آپ بھی بھائی. جی بھائی, جی بھائی, کچھ کہنا چاہیں. اصل میں نا مجھے یاد ہے اسی طرح میں کلاس میں تھا تو ایک بچے نے کہا سر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ٹیکسٹ پریکٹیشنر بن جاؤں اور آپ مجھے اس طرح سے پڑھائیں کہ میں ٹیکسٹ کو پریکٹس کر سکوں. میں نے کہا ٹیکسٹ پریکٹیشنر سارے یہی اصول اپلائی کرتے ہیں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, لیکن میرا فوکس آئی کیپ کا پیپر ہے, میرا فوکس ٹیکسٹ پریکٹیشنر بنانا نہیں ہے. یہ فرق ہے بعض اوقات ایکسپیکٹیشن میں, یہ ڈفرینس نہیں آنا چاہیے. جی سر, جی کچھ بات آپ. جی سر, جی سر, سر جی یہی بات ہے. سر جی ایز اے ٹیچر میں آپ سے صرف یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں آپ کو روز کا روز پڑھاؤں. میری نا لاسٹ ٹائم بھی یہ بات تھی, شاید اس طرح سے نہیں ہو پائی. میں نا ایک پلان ہے میرے ذہن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میری خواہش ہے میں ایک ایسا سیکشن, ایسی کلاس ڈیزائن کروں جس کا نام ہو نو ہوم ورک سیشن. یعنی میں جو سارا سیشن یہ کرتا ہوں کہ یار میں پڑھاتا ہوں, کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, میں ہوم ورک دیتا ہوں, کوئی ہوم ورک ہی نہیں کرتا. 1 گھنٹہ 45 منٹ کی کلاس ہو اور کوئی ہوم ورک نہ ہو, یہاں پہ کتاب یہیں رکھ کے جائیں, ہر بچہ بیٹھے اپنا اپنا کام کرے, اس کو جو میں نے گھر سے دینے کے لیے کام دینا تھا وہ یہیں پہ بیٹھ کے ہی کر لے. جو یاد کرنا ہے کلاس میں ٹاپک کے بعد ٹائم دو, 15 منٹ یہیں پہ بیٹھ کے پڑھو. موبائل علیحدہ رکھ لیں بچوں کے, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر سانس بند ہوگا پھر انشاءاللہ بحال ہو جائے گا. 1 گھنٹہ 45 منٹ یا 2 گھنٹے کی کلاس ہو جس میں نارملی اس کلاس کی جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کے قریب ہو جائے. یہ ایک پرابلم ہرڈل آتی ہے نارملی, جس وجہ سے میں وہ نہیں ایگزیکیوٹ کر پاتا. مگر ابھی بھی میرے ذہن میں یہ پوائنٹ ہے کہ ایک ایسی کلاس ڈیزائن ہونی چاہیے جس کا نام ہی یہ ہو کہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے. 1 گھنٹہ 45 منٹ یا 2 گھنٹے کی کلاس ہو, آپ آئیں یہیں سے ہی کتاب اٹھائیں, پڑھیں, پریکٹس یہیں پہ ہی کریں. وہ آپ سے چاہتے کتاب یہیں رکھ دیں, بس کافی ہے آج کے لیے اتنا ہی. مجھے بھی پتا ہو یار 1 گھنٹہ میں نے پڑھانا ہے, 1 گھنٹہ آپ صرف جس دن ٹیسٹ ہو اس دن آپ کتاب لے کے جائیں اور آپ اس کو کریم کریں, 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگائیں, اس کو خود یاد کریں اور اچھے سے تیار کر کے اس کا ٹیسٹ دیں. پھر اس کے بعد کتاب یہیں رکھ دیں, کتاب ہی یہاں پہ پڑھی ہو. لیکن اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ 2 گھنٹے جب ہوتا ہے تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ بچے شاید اس کو بہت زیادہ وہ نہ کریں گے, سر اتنی دیر تو ہم نہیں بھائی بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, گھنٹے کی کلاس میں بھی آدھا گھنٹہ تو کچھ اور سوچنا ہوتا ہے, 2 گھنٹے بیٹھیں گے تو پھر تو بڑا ہی مسئلہ ہو جائے گا. لیکن میرے ذہن میں یہ پلان ہے کہ اگر اس طرح سے ہو جائے, خاص طور پہ میں نے اوور دا پیریڈ دیکھا کہ بچے بہت کم ریگولر رہتے ہیں, بہت کم کام کرتے ہیں. اب اس کلاس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو بچہ اگلے دن نہیں آیا, 1 دن چھٹی کی, وہ تو گیا. سر سمجھ آئی ہے, اس نے تو نہ کلاس پڑھی نہ کلاس کا کام کیا. بٹ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے حوالے سے اس کو کچھ اس طرح سے پلان کر لیں, ڈیزائن کر لیں کہ کلاس کے فوری بعد آپ کو میں بتا دوں کہ یار اتنا کام ہے. میں جنرلی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ادر دن کلاس اگر آپ 1.5 گھنٹہ پڑھ لیں تو یہ بہت اچھا ہے, اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 1.5 گھنٹہ اگر آپ ادر دن کلاس پڑھ لیں تو
تو یہ بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ریگولرلی ٹیسٹ دے دیں، بہت اچھا ہے سر۔ اصل گیم ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، اصل گیم کنسسٹنسی ہے، روٹین میں پڑھنا ہے بس۔ یعنی میں نے یہ بات بہت سی ویڈیوز میں کہی ہے، میں اب بھی دہراتا ہوں کہ جناب ایک ہفتے بعد 8 گھنٹے پڑھنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہر روز 1 گھنٹہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، وہ روٹین میں۔ اگر آپ کو کہہ دینا کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے شام کو فجر ظہر عصر مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لو، تو بندہ کہے یار چلو یہ ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 گھنٹے بعد پھر نماز پڑھو، پھر نماز کے اٹھو، پھر 2 گھنٹے، یہ چیلنجنگ ہوتا ہے، لیکن یہ کنسسٹنسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ریکوائرڈ ہے اپنے بندوں کے لیے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کامیابی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے سر جی۔ خاص طور پہ وہ بچے جو پہلی بار پڑھے ہیں ٹیکس، ان کو بتاتا چلوں پہلے 3 چیپٹر میں سے 5 سے 10% ٹیکس آتا ہے، اور اگلے چیپٹر میں سے 4 ٹو چیپٹر جو انکم ٹیکس کا ایریا ہے اس میں سے 60 سے 75%، اور سیلز ٹیکس کے ایریا 17 سے 19 چیپٹر ہیں، اور اس میں 20 سے 30%۔ اچھا آئی کیپ اس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے، لیکن جب ہم اس کو ایکچوئل میں دیکھتے ہیں، یہ کیا آپ کا کیمرہ اس کو دیکھ پائے گا؟ یہ نظر آئے گا کیمرے میں؟ اگر یہ نظر آ جائے تو بہت اچھا ہے سر جی۔ اگر آئی کیپ کی بات کریں تو آئی کیپ کی پچھلی 5 اٹیمپٹ کی ایوریج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آئی کیپ تو کہتا ہے کہ بھئی 5 سے 10% آئے گا پہلے 3 چیپٹرز میں، لیکن پچھلے 5 اٹیمپٹ کی ایوریج دیکھوں تو پاس پیپر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 7 نمبر کا ہے۔ آئی کیپ تو کہتا ہے 60 سے 75 نمبر کا آئے گا، لیکن تقریباً یہ 65 نمبر کا انکم ٹیکس آتا ہے۔ آئی کیپ تو کہتا ہے سیلز ٹیکس 20 سے 30 نمبر کا آئے گا، لیکن یہ تقریباً 27% آتا ہے۔ اگر یہ پچھلی اٹیمپٹ جو سپرنگ 24 آپ کے ساتھ گزری، اگر اس کو اینالائز کریں تو 8 نمبر کے سوال آئے تھے چیپٹر 1 اور چیپٹر 3 میں سے 4 نمبر کا سوال آیا تھا، اور 26 مارکس کے سوال آئے تھے جس میں کیپٹل گین میں سے ایک اچھا سوال تھا اور سیلری کا۔ پھر انکم ٹیکس نومیریکل کی بات کروں تو اے او پی کا نومیریکل تھا، اور ہیڈز آف انکم کی بات کروں تو ہیڈز آف انکم کی بات کر لی۔ ریٹرن اسیسمنٹ اپیل میں سے ہر بار سوال آنا ہوتا ہے، وہاں سے تھا، فورن سورس انکم سے تھا، اور چیپٹر 4 سے سوال تھا، اور پچھلی بار 16 مارکس کا نومیریکل تھا اور 14 مارکس کا تھیوریٹیکل پورشن تھا، 30 نمبر سیلز ٹیکس میں سے آئے تھے۔ سر آئیڈیل اپروچ یہ ہے کہ اس کو ایک ترتیب سے پڑھا جائے، اسیس کیا جائے، چیپٹر نکال کھولنے سے پہلے، چیپٹر پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ہوگا کون کون سا چیپٹر کتنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہم نے اسے کیسے کور کرنا ہے۔ ایک یہ والی شیٹ جو ہے، یہ نارملی بھائی اس شیٹ کا پرنٹ لا کے آپ اسٹوڈنٹس میں دے دیتے ہیں، اس شیٹ کا پرنٹ جو ہے تو آپ دے دیجئے سب اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اچھا سبجیکٹ کی نیچر کی بات کریں تو بیسیکلی تو لا ہے، ٹیکسیشن لا ہے، تھیوریٹیکل نیچر کا سبجیکٹ ہے، لیکن 35 سے 40% ہی رٹے والا آتا ہے جس کو کریم کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ 60 سے 65 نمبر کا جو ایریا ہے یہ پریکٹس ریکوائر کرتا ہے، اور اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو فیلئر جس میں بھی دری۔ سر جی ایک اوورآل اپروچ کی بات کرنے لگا ہوں کہ سر جی سب سے پہلے تو میری کتاب ہے ٹیکس ہیلپ بک کے نام سے، اس کا 11th ایڈیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ 11th ایڈیشن ذرا دیکھ لیجئے گا۔ 11th ایڈیشن میں بھی کچھ چینجز ہیں جو میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کا جو واٹس ایپ گروپ ہے انشاءاللہ اس کو جوائن کر کے میں اس میں بھی شیئر کر دوں گا۔ تقریباً 8-9 کے قریب چینجز ہیں آپ لوگ، اور اس کی ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو جناب ہوگا یہ کہ جب آپ وہ چینج دیکھیں، اب وہ چینج آپ اس کی ویڈیو بنائی تقریباً 16 منٹ کی، آپ لوگوں کو ساتھ کے ساتھ میں وہ چینجز اپڈیٹ کرواتا رہوں گا جو مجھ سے کلاس لے رہے ہیں۔ جو مجھ سے کلاس نہیں لے رہے تھے میں نے ان کے لیے، جو کہ کتابیں تو بہت زیادہ چھپتی ہیں
اور کتابیں تو تقریباً 2200-2500 کے قریب چھپ رہی ہوں گی. اس میں جو دوسرے شہروں کے بندے ہیں، بچے ہیں، یا جو دوسرے لوگ ہیں جو مجھ سے پڑھ نہیں رہے لیکن میری بک یوز کر رہے ہیں، ان کے لیے میں نے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو ڈال دی تھی 16 منٹ کی، اور اس کے ساتھ جس پیج پر جو چینج ہے وہ بھی بتا دی تھی. لیکن آپ لوگوں کو جو کلاس لے رہے ہیں، آپ لوگوں کو دقت اس سے نہیں ہوگی کہ میں ساتھ کے ساتھ وہ کتاب میں اپڈیشن آپ کو کرواتا رہوں گا. ٹیکسٹ ہیلپ بک ہے، ایڈیشن نمبر 11. سر جی، لیکچر کے بعد کتاب کا پڑھنا اور اس کو جو ہے نا، دیکھیے ہوتا یہ ہے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ لوگوں نے جب وہ سب کچھ پڑھا ہے نا اسکرین پر میرے ساتھ، تو آپ کے ذہن میں بات سمجھ آ گئی. اچھا، وہ بات جو آپ کے سمجھ ذہن میں آئی ہے نا، اگر آپ اس کو اسی وقت ہی بک سے پڑھ لیں گے نا، کنیکٹ کر لیں گے اس نالج کو، تو وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی. انفارچونیٹلی بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے، اسٹوڈنٹ نے لیکچر لیا، کتاب بیگ میں ڈالی، اور اگلی بار جب کتاب کھولی تو وہ اگلے دن کی کلاس میں تھا. اب اس نے مسئلہ یہ کیا ہے، اس نے خرابی یہ کی ہے کہ جو لیکچر اس نے کل سمجھا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ دماغ کے ساتھ اس کو چپکا لیتا ایک بار کتاب سے چیزوں کو ریڈ کر کے. اب چونکہ اس نے یہ نہیں کیا، اب پرابلم آئے گی. اب وہ پڑھتا رہے گا چیزوں کو ریٹین تو کرے گا، لیکن وہ کانسیپٹ جتنے اچھے سے اس کے دماغ میں بیٹھنا چاہیے وہ نہیں بیٹھ پائے گا. وہ روز کے روز پڑھنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ اور ہے. تو بھائی آپ کو جو سامنے اسکرین پہ جو سلائیڈ ہوگی اور آپ کی کتاب میں جو الفاظ ہوں گے وہ بالکل سیم ہوں گے. سر جی، سلیکٹو اسٹڈی ہم کبھی بھی اس کو نہیں کہتے، بلکہ میرا تو یقین ہے کہ جو چیپٹر چھوڑ کے جو اس میں سوال لازمی آتا ہے، تو بھائی کبھی بھی کچھ چیپٹر سکپ کر کے مس کر کے نہیں جانا چاہیے. باقی ریگولیٹری اصل گیم ہے، ریگولیٹری اصل چیز ہے، اور 11th ایڈیشن آپ کے لیے ریلیونٹ ہے. ساری بک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 سے 3 بار کانسیپٹ ضرور پڑھیں. میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ بچوں، ایک بار میں یہ ضرور کہتا ہوں اسٹوڈنٹ کو کہ ایک بار صرف پوری کتاب کے جو اگزامپلز اور نومیریکل ہیں صرف وہ کریں، اس سے آپ کا کانسیپٹ بڑا بہتر بنتا ہے، خاص طور پہ تھیوریٹیکل پوائنٹ، نومیریکل پوائنٹ آف ویو سے. اصل میں میجر پارٹ نومیریکل آنا ہوتا ہے، رٹا لگانا سمجھنے کی حد تک ٹھیک ہے، ایریاز میں اسپیسیفائی کر دیتا ہوں جس کو کریم کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ صرف کریم ہی کرتے جائیں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہ کریں یا اس کی نومیریکل پریکٹس نہ کریں. تو ایک بار سارے نومیریکل اور پاس پیپر کو ضرور گو تھرو کرنا چاہیے علیحدہ سے، اور نومیریکل بیس کی پریکٹس کرنی چاہیے. بیفور اپیئرنگ ان ٹو دا ایگزام فل پیپر پریکٹس مسٹ ہے. دیکھیے، میں صرف ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا، زیادہ تر لوگ فریش ہیں اور کچھ لوگ پہلے ہی پیپر دے چکے ہیں. میرے پاس جب کوئی بچہ آتا ہے نا، اور میرا خیال ہے شاید اس بار 100s میں بچے آئے ہوں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں سر میرا پیپر فیل ہو گیا، تو میں ان سے کیا پوچھتا ہوں آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ان سے پوچھتا کیا ہوں، میرے پاس نا ایک پرفارما سا ہوتا ہے، اس بار پہلی بار ہی بنایا ہے. اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کلاسز لی تھی ریگولرلی، ٹیسٹ دیے تھے ریگولرلی، میٹس دیے تھے، موک فل پیپر پریکٹس. یقین مانے سر جی، یہ پلیز دے دیجیے اور آپ بیٹھ جائیے، پیچھے 2 گرلز ہیں کہ ان کو دے دیں اور ان کو وہ دے دیں. اچھا جی، فل پیپر پریکٹس
یہ پانچ باتیں یقین مانے 95% آف دا اسٹوڈنٹ اسی میں یہ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں، یا انہوں نے کلاسز ریگولرلی نہیں لی ہوتی، پہلے ہی ٹیسٹ والے ہی بڑے ہوں دے، میں نہیں سر سچی بات بتاؤں میں نے ٹیسٹ نہیں لیے مڈس۔ اصل میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں سر جی، میں نے آپ سے لینے ہیں ٹیسٹ، اور ہر ٹیسٹ میں ہوں گے 4 سوال، اور تقریباً 10 ٹیسٹ ہوں گے، تو ٹوٹل کتنے سوال ہو گئے؟ 40۔ آپ کا جب مڈ لوں گا تو اس میں کتنے سوال ہوں گے؟ 10۔ آپ کا جب موک لوں گا اس میں کتنے سوال ہوں گے؟ 15۔ آپ جب فل پیپر پریکٹس کریں گے تو اس میں کتنے سوال ہوں گے؟ 15۔ کتنے ہو گئے سر؟ جو بچہ 80 سوال پریکٹس کر کے گیا ہو اس بچے کو فیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ٹیسٹ دیے نہیں، موک کیے نہیں، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں جن نے پاس ہوا ہوتا ہے اس نے بھی نہیں موک دیا ہوتا، وہ بھی پاس ہو جاتا ہے، تو ہمیں ایک تسلی ہو جاتی ہے، چلو اس نے بھی تو بغیر موقع پاس کیا، انشاءاللہ میرا بھی ہو جائے گا۔ سر آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے، آپ کو رسک نہیں لینا چاہیے۔ میں آج میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ سر میں ایڈمیشن کرانا ہے اور انرولمنٹ کرانی ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ سر جی میں کیا کہتے ہیں، میں نے کہا بھائی آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ بتائیے۔ اس نے کہا سر میرا پاس ہے، میں پچھلی بار آپ سے پڑھ کے پاس کیا۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ بھی آپ کا فیل ہے، آپ نے مڈ دیا تھا، آپ نے موک دیا؟ اس نے کہا سر میں نے نہیں دیا تھا، اس نے بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا بھائی اس کا تکا لگ گیا ہے، اس کا تکا لگ گیا ہے۔ اب اگر اس نے موک نہیں دیا تھا وہ پاس ہو گیا اور تم نے موک نہیں دیا تھا تم فیل ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ موک نہ دینا سمجھداری ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو سر بعض کا لگ جاتا ہے تکا، بعض کا نہیں لگتا۔ سر جی اصل میں نا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ریویل نہیں ہو پاتی۔ دو دوست ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، اکٹھے ہی ہاسٹل میں روم میٹ بھی ہوتے ہیں، دونوں پیپر کر رہے ہوتے ہیں، ایک فیل ہوتا ہے ایک پاس ہوتا ہے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یار یعنی پاس ہونے والا تو خوش ہوتا ہے لیکن فیل ہونے والے کو یہ اس بات کا دکھ نہیں ہوتا کہ میں کیوں فیل ہوں، ہوتا ہے یہ کیسے پاس ہو گیا، ہم دونوں کو فیل ہونا چاہیے، جو سچ بات ہے۔ اچھا اب جب میں اس کو باریکی سے دیکھتا ہوں تو میں نہ کچھ باتیں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ سر ہوتا اصل میں یہ ہے، کچھ لوگوں کی نا سوال کو حل کرنے کی ایبیلٹی بہتر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ڈرافٹنگ ایبیلٹی بہتر ہوتی ہے، لکھتے اچھا ہے۔ اب دونوں دوست ہیں کہ ٹیچر سے پڑھیں لیکن ایک بندے کی انگریزی تھوڑی بہتر ہے، وہ بہتر طریقے سے لکھ پاتا ہے۔ دونوں دوست ہیں، دونوں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اس کی پیپر کو حل کرنے کی اپروچ بہتر ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے نرو سٹرونگ ہوتے ہیں، یعنی میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جن کو 10 نمبر کا سوال نہیں آتا تھا اس غم میں فیل ہو گئے، اور ایسے بھی دیکھیں جو کہتے ہیں سر 70 کا آتا تھا پاس، اس نے 70 سے 50 نکال لیے لیکن وہ پینک کر گیا، اسے 10 نمبر کا نہیں آتا تھا، وہ 90 میں سے 50 نہیں۔ یار سمجھ آ رہی ہے؟ بعض اوقات بچوں کے کیلیبر میں بچوں کی کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایبیلٹیز ہوتی ہیں جس میں فرق ہوتا ہے، اب وہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے اور اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ کیسے سر جی اس نے آن دا اسپاٹ پیپر کو اچھا سالو کیا وہ پاس ہو گیا، آپ نے نہیں کیا، آپ کو اس کام کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، آپ نہیں کر رہے، چونکہ وہ بھی موقع کے بغیر پاس ہوا تھا میں بھی ہو جاؤں گا۔ یار میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر میں ایک بات کہتا ہوں، میری ڈرافٹنگ کبھی بھی اچھی نہیں رہی۔ اب میرا ایک دوست ہوتا تھا، اس کی ڈرافٹنگ بڑی اچھی تھی، وہ خود ہی سے سوچتا تھا، میں سوچتا تھا میں جو لکھتا تھا مجھے 10 میں سے 3 ملتے تھے، اس کو 10 میں سے 7 ملتے تھے، پڑھا میں نے بھی نہیں ہے، پڑھا اس نے بھی نہیں۔ اب جب دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا یار اس کی ڈرافٹنگ بہتر ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے ایک حل سوچا، میری ڈرافٹنگ ٹھیک نہیں، میں رٹا لگاؤں گا، میں کرائم کر لوں گا۔ میں کرائم کرتا تھا، میرے ساتھ اس کے 6-7 آئے تھے، میرے بھی 7 آئے تھے، میں یار رٹا پکا لگا لیتا تھا، اور سر سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ 1-2 بار تو میرے 8 آتے تھے، اس کے 7 آتے۔ پوائنٹ کیا ہے سر؟ محنت جو ہے نا یہ ایک بلا کا نام ہے، یہ ساری کمیاں اور ویکنیسز کور کر دیتی ہے۔
لیکن آپ محنت کرنے کی طرف آئیں، فوکس کرنے کی طرف آئیں، کوشش کرنے کی طرف آئیں تو یہ سب ممکن ہے. اور اگر آپ صرف یہ سوچیں کہ کس طرح سے اس نے نہیں کیا، اس کا نہیں ہوا، سر جی آپ علیحدہ بندے ہیں، آپ کا علیحدہ سوچنے کا انداز ہے، آپ کا علیحدہ. بعض اوقات کو بندے کے سرکمسٹینس اتنے مشکل ہوتے ہیں، اللہ والوں ہی اس کی لاک چل رہی ہوتی ہے، آپ کی نہیں چلتی، ہو جاتا ہے سر. تو سر بہت سے فیکٹرز ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے پوری محنت کرنی ہے، ہم نے اپنی پوری سمجھداری اور پوری عقل سے جو میکسیمم پاسبل آؤٹ کم ہے ان ٹرمز آف ایفرٹ وہ ہم نے کرنی ہے، اور پھر ہم نے پیپر کو پاس کرنا. جی بھائی. نہیں نہیں وہاں سے بٹن دے بھائی، دوسری جگہ لگا. چلو سر، آج کا دن بنیادی طور پہ نا ایک انٹروڈکٹری دن تھا. میرا ایم یہ تھا کہ آپ لوگ نا دیکھیے، جو بندہ پری ریزلٹ سے پڑھ رہا ہے آخر تو اس نے اس مہینے ڈیڑھ میں کچھ آپ سے اضافی پڑھ لی ہے. میری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم 1 گھنٹہ 15 منٹ کی کلاس میں آپ کو بہت اچھے سے ہر چیز اسی کوالٹی کی اور اسی ڈیٹیل میں پڑھائیں. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے پاس لیسر مارجن آف ایرر ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر گائے جس نے پری ریزلٹ میں اتنی دیر پہلے جوائن کر لیا تھا. آپ صرف ساتھ کے ساتھ چلتے رہیں، محنت کرتے رہیں، یا یہ کہوں کہ یار میں جو آپ کو روٹین میں کہتا رہوں بس وہ کرتے رہیں. میں جنرلی خود بھی ایسے ہی کرتا رہا ہوں. میں جب اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، میں جب ایک ٹیچر کی کلاس میں جا کے بیٹھ گیا تو میں کہ یار ہوں ڈرائیونگ سیٹ تے سارے گھر میں پیچھے بیٹھا، مینوں جو کہیں گے میں کر لوں گا. بس آپ بالکل کمفرٹیبلی بیٹھیں، جو چیز آپ کو کہی جائے آپ روٹین میں بس وہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ یہ پیپر مشکل نہیں ہے. صرف آپ کو اس کی اپروچ پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے اس کو پاس کرنا ہے، وہ پاس کریں. میجورٹی آف دا باتیں میں نے آج کر دی ہیں جو آپ کو جس میں آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہونا چاہیے کہ کیوں فیل ہوئے. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے فیل ہونا، ایز لانگ ایز آپ کو اوپر لے کے جا رہا ہے اور کامیابی کی طرف، کامیابی کے لیے ایک سیڑھی ہے. اگر وہ فیلئر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ فیلئر سے اپنی غلطی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے تو یہ اس سے زیادہ پریشانی کی بات ہے. ایون ایک دو اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جن کو میں نے یہ کہا کہ وہ اتنے پریشان تھے، اسٹوڈنٹ رونے ہی لگ گئی آلموسٹ. اور ایک اسٹوڈنٹ اور تھے، میں نے ان کو کہا کہ بیٹے آپ پریشان ہو، اور میرے پاس ایک لاسٹ آپشن یہ ہوتی ہے کہ میں انہیں کہوں کہ آپ اپنا پیپر حل کر کے لا کے مجھے دکھاؤ. تو انہوں نے پیپر سالو کیا. سر ایک بات بتاؤں سچی، اگر میں 30 لوگوں کو کہوں یا 40 لوگوں کو کہوں نا جو شدید پریشان ہے، اور یہ وہ والا بچہ ہے جو پہلی ڈرل پار کر چکا ہے، یہ والی، ایک تو وہ ہے نا جو پہلی بال پہ ہی آؤٹ ہو گیا جناب، وہ تو بات ہی ختم ہے. جس نے کہا نہیں سر میں نے ریگولر ٹیسٹ بھی دیے، کلاسز بھی دی، ہر چیز میں نے کیا جو آپ نے کیا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بیٹے آپ مجھے نا، اگر وہ پریشان ہو زیادہ تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کیا کریں، مجھے پیپر کر کے لا کے دیں. جتنے بچوں کو میں کہتا ہوں مجھے پیپر کر کے لا کے دو، اس سمجھ لو کہ 100 میں سے ایک بچہ کر کے لا کے دیتا ہے. کیونکہ پیپر کر دوبارہ کرنے کے لیے ایک مزاج، ایک ہمت، ایک ٹائم چاہیے. میں دوبارہ سارا پیپر حل کروں، آدھے تو یہی کہتے کہ سر اب دوبارہ حل کریں، یا میں کیسے حل کروں، یا میں تو بھول گئی ہیں چیزیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بچے جتنا آ رہا ہے، جب آپ پیپر کرنے لگو گے آپ کو 100% یاد آ جائے گا آپ نے ایگزام میں کیا لکھا تھا. یہ نہیں بھولتا بندے کو، تو وہ بچے کرتے ہیں. اب وہ جو بچہ کر کے لا کے دیتے دیٹ شور کہ وہ اتنا سیریس ہے، اور میں اس کے لیے کوشش بھی پوری کرتا ہوں. تو سر یہ پوائنٹ ہے. آئی ووڈ ہائیلی اپریشیٹ اگر آپ صرف ایک آج کے دن صرف آپ ایک آج عزم لے کے چلے جائیں نا
کہ بھئی ہم نے اس بار ریگولر رہنا ہے اور 1-2 دن جذباتی نہیں ہونا, تھوڑا سا جذباتی ہر روز ہو جانا. نہیں بجائے اس کے کہ آپ 6 دن بہت ایکٹیولی پڑھیں ٹیکسٹ اور اس کے بعد 6 ہفتے تک نہ پڑھیں. نہیں, آپ ہر روز 1.5 گھنٹہ جذباتی رہیں اور پھر اس کے بعد ایزی ہو جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے کہ ہم پیپر کو پاس کریں, انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں. آپ کی کوئی بھی کیوری ہو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, میں اویلیبل ہوں. اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر چل جائیں اور آپ کے ذہن میں آئے تو مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے آپ میں سے میجورٹی کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہوگا, اگر نہیں ہے تو نوٹ کر لیجئے 032242888078. اس میں دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے 078. دوسرے نمبر پہ اس میں بات یہ ہے کہ میں یہ بھی آپ لوگوں سے بہت چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ واٹس ایپ کے حوالے سے خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے واٹس ایپ گروپ کو کلوز کیا ہوتا ہے. میری آرام سے بات سنیے. ایک بچے نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کل کلاس اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی یا نہیں, یا اکثر بچے کلاس میں نہیں آتے اور روٹین کا سوال یہ ہے سر آج آپ نے کیا پڑھایا تھا. اچھا یہ سوال 150 بچے کو یا 200 بچے کو پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے سوال ایک بندے کو ملے اور وہ اسے جواب دے, کیا خیال ہے؟ اس کا حل اب ہم نے یہ پریفر یہ کیا تھا کہ ہم واٹس ایپ گروپ کو کلوز کریں. جو بات میں نے آپ سب سے کرنی ہوگی وہ میں واٹس ایپ پہ کروں, اور جو بات آپ نے مجھ سے کرنی ہے وہ آپ صرف مجھے کر لیں. کیا خیال ہے؟ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ واٹس ایپ میرا نمبر سیو کر لیں واٹس ایپ کے طور پہ, اور پھر آپ کو جب میسیج آ رہا ہو تو آپ دیکھ لیں گے یہ سر علی عمران کا میسیج ہے, یہ ریلیونٹ اور کام کا میسیج ہوگا, اور آپ نے جو میسیج مجھے کرنا ہے وہ ڈائریکٹلی مجھے کر لیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اور ٹائم سیو ہو جائے گا. کیونکہ واٹس ایپ میں بھی میں نے دیکھا تھا اس میں کچھ پرابلم کی وجہ سے بچے کافی تنگ ہو جاتے ہیں کہ جناب 300 بچہ واٹس ایپ گروپ میں ہے اور جناب ہر ایک بچہ پوچھتا ہے کیا کلاس ہے, کلاس میں کیا پڑھا تھا, تو 10 بچے علیحدہ علیحدہ جواب دیتے ہیں. ایک بچہ یہ کہتا ہے میں خود 15 منٹ لیٹ آیا تھا, پہلے 15 منٹ کو تو نہیں پتا باقی میں یہ پڑھا ہے. دوسرا بندہ کہ میں تو آیا تھا سر آج خود 5 منٹ لیٹ آئے تھے, تو یہ وہ سر ایک کھچڑی سی پک جاتی ہے. آپ نے سوال کرنا ہے, ریلیونٹ بندہ میں ہوں, مجھ سے پوچھیں. آپ نے جواب مجھ سے لینا ہے, میں آپ کو خود جواب دوں گا. میں آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم واٹس ایپ پر اپنے آپ کو اور ایکٹیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایک واٹس ایپ کی وجہ سے 400 بندہ 300 بندہ اپسیٹ نہ ہو. لو سر آج کے لیے اتنا ہی تھا, میں اویلیبل ہوں, جو سوال مجھ سے پوچھنا ہے میں کلاس میں ہوں, باقی جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.